السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نہ تو میں پروفیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور نہ ہی مجھے یہ کام آتا ہے۔ میں ایک عام سا گھریلو قسم کا بندہ ہوں جس کی ڈیوٹی 9 سے 5 دفتر میں اور اس کے بعد گھر میں۔ تو آج کل کی سچویشنز کو دیکھتے ہوئے ظاہری بات ہے دوستوں یاروں میں بھی دیکھتا ہوں اور فیملی میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا چیزیں ڈسکس کی جائیں اور آپ کو سمجھایا جائے۔ اب یہ بھی نہ سمجھیے کہ میں بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو جیسا کہ میری پیاری پیاری بہنوں، خوبصورت ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی ذہین ہیں، اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں میں بڑا صبر، تحمل اور برداشت ہے کہ آپ سارا دن محنت کرتے ہو، کام کرتے ہو، شام کو گھر جاتے ہو اور پھر وہاں جا کے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن محنت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بیگم کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں یار، وہ تو اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک دن بیگم نو ذرا تسی بھیج دیو نا میں کہ تے بچے رکھو اپنے کول، استاد ہی سیدھے ہو جاؤ گے سارے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بغیر تویز دھاگے کے اور عمل کے اپنے میاں کو کیسے اپنی مٹھی میں رکھ سکتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ۔ ایک چیز میری ذہن میں رکھیے گا کہ میں جو باتیں بھی کر رہا ہوں بڑے تجربے کے ساتھ اور بڑی مار کٹائی کے بعد، مطلب دھکے کھانے کے بعد سیکھی ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یار جتنے بھی میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بس آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صدی آخری صدی ہے، اور اپنے بچوں کو پیار دیں، اپنے گھر کو توجہ دیں، اور لڑائی جھگڑا چھوڑ کے، غصہ تھوک کے اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ ہونا یہ ہے کہ یہ پیغام ہے میری بہنوں کے لیے، جب آپ کا شوہر آتا ہے آفس سے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آفس سے لے کے گھر تک کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ کیسے طے کرتا ہے؟ آفس کی ٹینشنیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، دوستوں کی باتیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، کام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باسز کا جھگڑا، باسز کا غصہ، کام کا غصہ، فنینشلی پرابلم، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک خاتون کو جب تک وہ جاب پہ نہیں جاتی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا۔ جو جاب والی میری بہنیں ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک آفس کے اندر رہ کے آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، یا ایک کام کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ سیم وہی مرد کا حال ہے۔ تو پھر نیکسٹ ہے جی، ابھی جن کے پاس تو اپنی سواری ہے، سوچو گاڑی پہ آ رہا ہوگا تو کس ٹینشن سے گزر کے آ رہا ہوگا۔ موت کا سفر ہوتا ہے آج کل، تو کہیں سے کوئی خاموشی سے آئے ٹھا مارے گڈی تے بندہ اڑ کے پار ہو جائے۔ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوگا، اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ رہا ہوگا تو کتنے دھکے کھا کے آ رہا ہوگا، کب وہ گھر سے نکلا، کب وہ آفس سے نکلا، کتنا وہ چلا ہوگا پیدل۔ تو یہ ساری سٹریس لے کے جب وہ گھر پہنچتا ہے نا، اب باری آتی ہے یہاں پہ کہ اس کو کون سا تویز پلایا جائے کہ وہ بیگم کے گوڈے نو چھڈ کے کدھرے بھی نہ جائے، مطلب بیگم کی پاس سے اٹھ کے کہیں بھی نہ جائے۔ تو پیارے دوستو، اب اس کے لیے آپ کو بالکل آسان سا ٹپس بتا رہا ہوں، بالکل آسان سا ٹپس، اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ دیکھیں پرابلمز تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر فیملی میں ہوتی ہیں۔ اب انسان ایک چونکہ معاشی جانور ہے، اس نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، تو اسے یہ چیزیں ساری فیس کرنی پڑیں گی، ہر حال میں فیس کرنی پڑیں گی۔ جب آپ نے اکیلے رہنا ہے نا، پھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں، وہیں بس کھانا کھائیں اور وہیں سوئیں اور وہیں پہ رہیں، پھر آپ کو لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کے اندر رہنا ہے نا، پھر آپ کے اپنا مزاج جو ہے نا وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے مزاج کے مطابق کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اس کا سیدھا سیدھا سا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر 4 بچے ہیں تو ہر ایک کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کو ہر ایک کے مزاج کے ساتھ خود کو مینج کرنا پڑتا ہے، ادروائز پھر مار کٹائیے سیدھا سیدھا زبردستی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر گھر میں آیا، آپ ہلکا سا تیار ہو جائیں، ہلکا سا، مطلب ہلکا سا کتنا سا ہوتا ہے، منہ ہاتھ ہی دھونا ہوتا ہے، نہ بھی دھو تو چلو دوپٹہ وغیرہ تھوڑا صاف لے لیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے آپ ان سے پوچھیں، اور یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو پلے سے باندھ لیں، یقین یعنی 1 ہفتہ کر کے دیکھو، صرف 1 ہفتہ، میں 7 دن دے رہا ہوں بلکہ 5 دن دے رہا ہوں، کر کے تو دیکھو۔ آپ یقین جانو آپ کا شوہر آپ کے پاس سے ہٹے گا بھی نہیں، بالکل نہیں ہٹے گا۔ سمجھیں گھر آ گیا شوہر، ٹھیک ہے، اب اس کا منہ چڑھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے چڑھا ہونا ہے منہ، جس بندے نے ٹریفک کو برداشت کرنا ہے، جس نے لوگوں کے رویے کو برداشت کرنا ہے، کوئی لیفٹ سے مار رہا ہے، کوئی رائٹ سے مار رہا ہے، وہ خود کو بیچارہ ایک گیم کی طرح، گیم کے کھلاڑی کی طرح بچاتا ہوا وہ اپنے
घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह बस घर जाऊं, टांगे सीधी करके बैठ जाऊं। हालांकि होता ये नहीं है, फिर उसके बाद टमाटर प्याज दही लस्सी वो चक्कर पड़ जाता है। खैर, और ये उम्र के हर हिस्से के बंदे के लिए है, ठीक है। घर आए, आप बिल्कुल कुछ भी ना कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, सिंपली हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछिए पानी लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ। अब होगा क्या, मियाँ साहब का मुंह बना होगा, ऐसे बना के मुंह बैठा होगा। मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता मुंह कैसे उसने बनाया होगा, अच्छा ऐसे बना के बैठा होगा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आप फिर भी उसको पानी का गिलास ला के रख दें, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप किसी बच्चे से कह दें पानी ला के दो पापा को। उनको थोड़ा सा VIP प्रोटोकॉल फील हो कि यार मैं बाहर से आया हूँ, मैं मौत से लड़ के आ रहा हूँ, ठीक है। या देखें, होता तो यही सिलसिला है, आपकी डेली रूटीन हो, आप ट्रैफिक में आ रहे हो जा रहे हो, तो आजकल के माहौल में ये मौत का ही सफ़र है, सीधी सी बात है, ठीक है। या आप लोगों में गैरों के मुंह से निकल के आए हूँ, या मैं अजीब अजीब रवैये बर्दाश्त करके आया हूँ। अब घर में मुझे वही रवैया मिलेगा तो मैं तो थोड़ा स्ट्रेस में तो पहले ही हूँ, फिर और हो जाऊँगा। तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मेरी बात पे अमल कीजिए, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा मुस्कुरा के देखें, या थोड़ा सा धीमे लहजे में बात करें, पानी लाऊं, चाय लाऊं। या आपके बच्चे हैं तो आप उनसे कहें कि पानी ले आओ पापा के लिए। उनको थोड़ा सा VIP प्रोटोकॉल दें। अच्छा, जॉइंट फैमिली में भी है ना, तो भी आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल, 5 एक मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 घंटे तक उसको आपने VIP प्रोटोकॉल देना है। प्रोटोकॉल क्या होगा, ना तो आपने उनके सर दबाना है, ना आपने उनके सर पे उस टाइम तेल लगाना है, ना उनके पाँव दबाने। सिंपली हल्का फुल्का सा तैयार होके, थोड़ा फ्रेश होके, और उनको बैठने दें, पानी चाय पूछें। 1 घंटे के बाद आप चित्तर भी मारोगे सॉरी, डंडे भी मारोगे ना, बोलेगा नहीं। ये हकीकत है, यकीन जानिए, ये हकीकत है। आप मेरी, मैंने कहा ना कि अभी मेरी वीडियोस इस तरह की आती रहेंगी, आप उनको सुने। मैं बोलूँगा और आप कहोगे अच्छा यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इतनी चीज़ें मैंने करीब से ही चीज़ें फेस की हुई हैं। अच्छा, बैठ गया, चाय पानी पूछ लिया, उसके बाद उनसे कपड़े वगैरह डेफिनेटली चेंज करने हो कर दें। अगर TV देख रहे तो आप देखने दें, ठीक है। बस मुस्कुराती मुस्कुराती देखती रहें, लेफ़्ट जा रही हैं, राइट जा रही हैं। जब आपके 2 से 3 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटा गुजर जाता है, ज़ाहिर बात है बाज़ार भी आना जाना है, डॉक्टर के पास आना जाना है, किसी के घर आना जाना है, कहीं भी, तो आप जब हल्की सी चेहरे के ऊपर नरमी और हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगी ना, तो मौक़िफ़ खुद ब खुद चेंज होता जाएगा कि यार मेरे जो मियाँ हैं वो मुझसे खार खाते हैं, ये मेरे जो मियाँ मेरी बात नहीं सुनते। वजूहात क्या हैं बात ना सुनने की, या टेंशन में आने की, या गुस्सा करने की, आप उनको समझें। वजूहात यही होती हैं, एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल ये सोच रहा होता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि बिज़नेस तो नहीं है ना। और बिज़नेसमैन है वो भी यही सोच रहे होते हैं कि यार हमने सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सपोज जो ख़वातीन ऑफिस में जॉब करने वाली हैं वो भी यही सोचती हैं कि मैंने पूरे मंथ का सर्वाइव 30 दिन का कैसे करना है, क्योंकि आपके आने के जो सोर्सेज हैं वो तो हैं, वो एक है। गौर कीजिए, आपके आने का सोर्सेज आपकी जॉब है, ठीक है, जिससे आपको मंथ के बाद पैसे मिलते हैं। और जाने के सोर्सेज और ਤੁਹਾਡੀ खैर हो, दूध चीनी पत्ती किराए पैम्पर ये वो सलाम फलाम, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए, जिसे हम पंजाबी जी कहते हैं कि एक खुड बंद करने दुई खुड खुल जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बंदे का दिमाग मुसलसल चल रहा होता है, मुसलसल चल रहा होता है, तो मैंने क्या करना है। तो इन चीज़ों में से थोड़ी देर के लिए ना अगर आप किसी को बाहर निकालते हैं ना, तो वो आपका गर्विदा हो जाता है कि चलो यार कोई तो है जो मेरी स्ट्रेस को समझ रहा है, जो मेरी परेशानी को समझ रहा है। अब ये वजूहत होती हैं किसी भी बंदे को गुस्से में रखने के लिए। आप उनको थोड़ी देर के थोड़ा साइड पे करेंगे ना, सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप कहती हैं कि मुझे फ़लाना तवीज़ पिलाना है, फ़लाना, कोई तवीज़, कोई चीज़, कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। बंदा वैसे कहेगा यार जिथे मैनू उत्थे कोई भी नहीं है, उनका रीज़न है कि मैनू समझदी है, मेरी परेशानी नू समझदी है, मेरी टेंशन नू समझदी है। अब जब ये चीज़ होएगी तो घर के मसले ही मुक जाने, वो जो लड़ाई झगड़े, वो जो चूं चूं का मुरब्बा बना होता है वो सारा ख़त्म हो जाना। तो आज के वीडियो में जो मैंने बातें की हैं, यकीन जाने ना मैंने पेपर पे रख के रखी होती हैं लिख के, ना मैंने कहीं से सीखी हैं। मैं वही जो एक मियाँ या जो एक शोहर या जो एक घर का फ़र्द फील कर रहा होता है, वो मेरी फीलिंग्स होती हैं। और उन फीलिंग्स को आप समझें कि अगर आप उस जगह पे होंगे तो आप क्या करेंगे। तो इसी तरह अब अगली जो मेरी वीडियो आनी है वो मेरी शोहरों के बारे में, यानी कि वो बेगम को कैसे अपना गर्विदा रख सकते हैं, या
وہ بیگم کے ساتھ اپنے معاملات کیسے سیٹ رکھ سکتے ہیں. تو میرے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہم لوگوں کی بہت مختصر ہے. ہمارے جن کے بچے ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے، اور جن کے بچے نہیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے گھر بھی نہیں بسے ہیں وہ اپنا گھر بسانے کی جلدی تیاری کرے، اور وہ میری ان چیزوں کو پلے سے باندھ کے رکھیں کہ کیسے آپ اپنے گھر کو جو ہے نا پرسکون بنا سکتے ہیں. باقی معاملات جو ہیں وہ ایک یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ہی ایسے ہیں. میاں بیوی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا، یہ وہ پروڈکشن ہے جو ساتھ ساتھ رہتی بھی اور ایک دوسرے سے خار بھی کھاتی ہے. وہ مقناطیس کی طرح کھچی بھی چلی جاتی ہے ایک دوسرے کی طرف، اور الگ بھی رہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو میری یہ چیزیں اچھی لگیں، میری ویڈیو اچھی لگے، لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجئے گا. بہت سارے مسائل میں جانتا ہوں گھروں میں ہیں، بہت سارے مسائل فیملیز میں ہیں. ان سب مسائل کے جو بھی ہوا مسئلہ لکھ دیا کریں، حل ہمارے پاس موجود ہے. اور بے فکر ہو کے رہیں کہ اس کا حل نہیں ہوگا، حل ہمارے پاس ہر مسئلے کا ہے. چلتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے. اللہ حافظ. آپ کا بھائی عمر بھائی، زندہ باد. اللہ حافظ.